کڑی عدالت پر سب کی نظریں. مجھے کہتے ہیں ثنا ہاشمی. مجاہد بریلوی صاحب میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو موجود ہے. میرا خیال ہے کہ اگر بالکل لمحہ و لمحہ چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا. قمر زیدی اگر ہمیں کنیکٹ کر سکیں آپ ان کے ساتھ تو ہم ادھر بات کر لیتے ہیں پہلے, کیونکہ بس سب کچھ ہی لمحے رہ گئے ہیں جس کے بعد ایسا نہیں سمجھے آپ ثنا کے لمحے رہ گئے ہیں. عام طور پر جو ہے وہ 2:30 کا مطلب 3:30 بھی ہوتا ہے, اور ابھی بھی اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ 5:30 بجے کہا جا رہا ہے تو وہ 6 بجے بھی آ سکتے ہیں. اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا لائف ہم اپنے پارلیمنٹ کو اصل میں بیسکلی معاملہ یہ ہے کہ قمر زیدی صاحب جو ہیں وہ ظاہر کورٹ روم کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر جو سچویشن ہے اس سے ہمیں آگاہ بھی کریں گے. تو میں چاہوں گی کہ پہلے ذرا قمر سے بات کر لیں کہ کیا جج صاحبان اپنے چیمبر سے واپس آ چکے ہیں اور براجمان ہو گئے ہیں. آپ ہر ایک کو میرا دوست کہہ دیتی ہیں, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا ذرا عرفان قادر صاحب جو اب باہر نکل آئے کورٹ سے, ان سے بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ اس آخری لمحے میں کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے مجاہد صاحب ابھی میں آپ سے پہلے تجزیہ لے لوں پھر ہم ظاہر کنیکٹیوٹی لیتے ہیں. ہاؤ یو سی اباؤٹ اٹ اگر پرویز اگر سوری ہما بکاری صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر. ڈاکٹر صاحبہ شکریہ. بڑی مجھے نہیں پتا کہ لوگ اور خاص طور پر آپ جیسے انٹلیکچوئل اور اینالسٹ جو نیشنل انٹرنیشنل ایشوز پر نظر رکھتے ہیں, کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام یہ جو سب سینیریو دیکھ رہے ہیں سیاست کا, تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ میرے خیال ہے کہ جی ہم بغیر کسی ابہام کے اب ہمیں الیکشنز کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا, اور اس کے اشارے بھی مل رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کو راضی کیا جا رہا ہے جو اس وقت دبئی میں ہیں کہ الیکشنز جلد کرا دیے جائیں, اور غالباً انہوں نے اس بات کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. تو مجاہد بریلوی صاحب عوام تو رہنے دیجئے, لیکن یہ جو وہ کہتے ہیں نا جو محلیاتی سازشیں ہو رہی تھیں, اس محلیاتی سازشوں میں لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ شاید پی ایم ایل این کا ہو گیا ہے اس پوری کھیل میں. دیکھیں وہی میں نے کہا نا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی ذرا مختلف ہوگی, انہوں نے جو ایک نیا کلو دیا ہے میں خیال میں, یعنی یہ بھی تو ایک ہے نا کہ جب ڈاکٹر صاحبہ جب چیف جسٹس یہ کہہ رہے تھے کہ سپٹمبر تک فل بینچ بیٹھ ہی نہیں سکتی, اور بھی وہ تمام چیزیں غالباً پی ایم این اس وقت نہیں چاہتی, خاص طور پر 17 جولائی کے الیکشن کے بعد کہ وہ الیکشن پر جائے, اور اسی لیے وہ ٹائم بائنگ جسے کہہ رہے ہیں خرید رہے تھے کہ سپٹمبر گزر جائے, اکتوبر گزر جائے, معیشت بہتر ہو جائے تب ہم الیکشن کرائیں, کیونکہ اس وقت میں 17 جولائی کے الیکشن کے بعد سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا ہوگا. لیکن آپ کے خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب اس بات کا اب اندیا دینے لگے ہیں یا اس پر کام کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں شاید ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں؟ جب سے اپریل سے یہ بات شروع ہوئی ہے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اس میں کی پلیئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور زرداری ہیں. سب سے جو اہم کردار ادا کرتے ہیں اس پورے صورتحال میں وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے اس بات کو آپ نہ مانیں. اور ابھی لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب ہی فیصلہ کریں گے کہ الیکشنز اکتوبر میں ہو جائیں گے. آج جو میٹنگ ہوئی ہے صبح الوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دے دیا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر چیف آف دا ملٹری اسٹاف کا اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اکتوبر سے پہلے ہو جائے. تو تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم الیکشنز کی طرف بڑھیں گے, کیونکہ مجاہد صاحب جو بھی فیصلہ آ جائے, فیصلہ محفوظ کیا ہے عدالت نے, کچھ اشارے مل بھی رہے لیکن یہ فیصلے کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. جو بھی فیصلہ آئے جو سیاسی رسہ کشی ہے اس میں کمی نہیں آئے گی. اچھا, جو مسائل ہیں اس میں کمی نہیں آئے گی, اور اب لگ رہا ہے کہ ایک ہی حل ہے کہ ہم فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں. اور آپ اس لیے سمجھتی ہیں اس لیے کہ جس طرح سخت عمران خان ہے اتنی ہی سخت گیر مریم نواز ہیں اپنے اپنے موقف پر, اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ فریش مینڈیٹ کی طرف جائیں, اور پھر فریش مینڈیٹ بھی لانا اس بات بہت مشکل ہوگا وہ ایکسیپٹیبل, کیونکہ ضمنی الیکشن کو تو کھلے دل سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, فریش مینڈیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرا تو پھر اور مسائل پیدا ہوں گے. آئی تھنک لائن میں ڈسٹورشن آئی ہے. ہما بکائی صاحبہ نے جو ایک نکتہ دیا وہ ظاہر امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی معاملات ہو جائیں اگر ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہیں, فوری الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں. کل ہمارے پاس اطلاعات تھیں شہر اقتدار سے کہ کچھ جگہوں پر بیٹھ کر یہ بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کنونس کیا جائے
کہ ہم ڈیٹ دلواتے ہیں اور ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں الیکشن کی, آپ بہت ساری چیزوں سے اپنا وڈرال کرنا شروع کریں. جو ایجیٹیشن کا ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا کم ڈاؤن کریں, ڈائلیوٹ کریں اس کو کم از کم. ایک اور بات بھی ہے ثنا, کئی بار ہم سمجھتے تھے کہ بہت بڑا کنفرنٹیشن ہوگا, بہت بڑی مہادارائی ہوگی, الیکشن یہ جو ابھی تھا پنجاب والا, اس میں بڑا 17 جولائی کا میں وہاں خود موجود تھا, لیکن لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. میں خواہ نے شاید رانا ثناء اللہ نے unnecessary جو کچھ اسلام آباد میں اس وقت کیا تھا, وہ جو رات بھر, اور شاید عمران خان اس رات کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہوئے, ایک خاص حصے تک پہنچے تھے لیکن وہاں سے پلٹ گئے اپنے لوگوں کو لے کر. انہیں علم تھا کہ اگر وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے, تصادم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غالباً جو ایک اور بات جو میرے خیال میں یہ آپ بھی یقین سمجھتی ہیں کہ پاکستان اس وقت حالی ہم ایک بہت ہی چھوٹے سینیریو میں اس کو نہ دیکھیں. جو جیو پولیٹکس ہو رہی ہے, جو پاکستان کی اہمیت ہے, جو پاکستان ایٹمی قوت ہے, ایک ایبسلوٹلی عمران خان صاحب نے, میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ لینگویج, اس لینگویج سے اینٹی امریکن اسٹانس لینا تھا, جبکہ انہیں علم ہے کہ IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, اکنامک ہے, چائنا تک مجبور ہے. تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ شاید مقتدر حلقے ان لوگوں کو یہ سمجھانے میں ایک حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ جب ملک نہیں رہا, معیشت نہیں رہی, تو آپ کی معیشت اور باقی ساری چیزیں کدھر جائیں گی. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان, ان کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد سپریم کورٹ کے باہر جمع ہونا شروع ہو چکی ہے. میں چاہوں گی کہ اگر سپریم کورٹ کے لائیو مناظر ہیں تو وہ ضرور دکھائیے, کیونکہ اس وقت سارا محور ظاہر ہے یہ بڑی عدالت ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. مجاہد بریلوی صاحب نے جیسے کہا تھا بالکل ایسا ہی ہے, کانٹے پہ کانٹا رکھ کے تو فیصلہ نہیں آ رہا, لیکن ظاہر ہے وقت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. لیٹس سی کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا. یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ خالی تحریک انصاف کا ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ اسکرین پہ دکھانا شروع کریں تحریک انصاف کے, تو تھوڑی سی بات نون لیگ کے بھی آنے لگے. این ممکن ہے, لیکن اب یہ دیکھنا شاید اس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ لیڈرشپ کی جانب سے کس طرح کا جو ہے بیانیہ سامنے آتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں اپنے ورکرز کو. لیکن سپریم کورٹ ذرا دکھائیے گا لائیو کچھ مناظر سپریم کورٹ کے, اور لائیو مناظر ہم چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کے بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے باہر اس وقت کیا ہو رہا ہے. گو کہ ہمیں پتا ہے کہ کورٹ روم کے اندر اب ظاہر ہے جج صاحبان کی آمد کا بھی انتظار ہوگا. غالباً کورٹ کے باہر بتایا نہیں, شاید سپریم کورٹ کے باہر آ رہے, تو ہمارے نمائندہ غالباً وہاں پر موجود اگر ہوں گے تو وہ ہمیں یہ بتائیں گے. لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ بھی ہوا کہ آپ کو علم ہے کہ سنا جو پبلک سائیکی ہوتی ہے, کہ میں نے یہ دیکھا ہے اکثر, اور بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جناب اگر کہیں آپ نے ایک جگہ کے ٹائر جلا دیا اور 10 آدمی کھڑے ہو گئے تو وہ لوگ کیمرہ دیکھ کر سینکڑوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں بھائی آپ ذرا یہ ٹائر بھی ہٹا دیجئے, کیمرہ بھی ہٹا دیجئے, لوگ خود بخود کم ہوتے چلے جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن آج کا فیصلہ بہرحال تاریخی حیثیت میں بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اس رولنگ کے معاملے پر جس میں 10 ارکان پنجاب اسمبلی کے ووٹ کو منسوخ کیا گیا, اور اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کو بہرحال عبوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا قلمدان دیا گیا. لیکن ان کو یہ بھی کہا گیا, ابھی جب بات کر رہے تھے مجاہد صاحب تو مجھے یاد آ رہا تھا, بڑی تیزی سے کہا یہ گیا کہ آپ نے کوئی بڑے فیصلے نہیں لینے, آپ نے کسی طرح کے اختیارات کا استعمال نہیں کرنا, کیونکہ ابھی ہم یہ کیس دیکھ رہے ہیں, ابھی عدالت میں ہے. لیکن ایک دو نہیں, درجنوں بھر کے لوگ. ایک اور سنا جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے جو ہے اس کی قیادت کی جانب سے خاموشی ہو, وڈرال ہو, تو وہ کسی نہ کوئی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں خان میں عمران خان کی ٹھیک ہے پارٹی تو ہے, نہیں ایسی ہی آپ کیا نہیں سمجھتی کہ جو کچھ ہوا اس میں پنجاب اسمبلی میں, اس کا میں تو پورے یقین سے کہتا ہوں, اور آپ سے اس کو گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ کچھ اتنی خاموشی کیا ہو رہی ہے زرداری کیمپ میں اور لیگ میں, یعنی ان کو پاس انہیں علم تھا کہ وہ چودھری شجاعت کا کارڈ ان کے پاس ہے, اور اسی لیے تمام پروسیڈنگ انہوں نے بڑے پرسکون انداز میں کی, جبکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ آج پنجاب اسمبلی مارا ماری ہوگی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے, یا نکاف لیگ کے, اور وہ ڈیفینسو ہو گئے. اوکے, ذرائع سے پہلے خبر آ رہی ہے, میں وہ بھی شیئر کرتی جاؤں. ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اور حکومتی اتحادی جماعتوں کا ایک اجلاس جو ہے, یہ ذرائع کی خبر ہے, وہ جو ہے بلایا گیا ہے. ادھر آپ کا سوال ہے, کہاں بلایا گیا سر؟ ظاہر پرائم منسٹر بلائیں گے, باقی لوگوں کو چودھری شجاعت اور مولانا فضل الرحمان مل لی, اور باقیوں سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ لوگ اسٹیک ہولڈر, زرداری صاحب آپ کو پتا ہے ملک سے باہر ہیں, اور ابھی جو بات ڈاکٹر صاحبہ کہہ کے گئی ہیں, ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ,
وہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. اس میں سب سے بڑا ڈینٹ جو پورے سیاسی منظرنامے میں جس پولیٹیکل پارٹی کو پڑا ہے اس کا نام ہے پی ایم ایل این. اور ایک اور باخبر رپورٹر ہے سید سے بھی رابطہ قائم کرتے ہیں کہ ذرا وہ بتائیں کہ اندرون کیا ہو رہا ہے. جی سنا. اچھا ایک چیز مجاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ایزی جا رہی ہے شاید پی ایم ایل این. میرا نہیں خیال ہے. آپ لب و لہجہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی آپ کو ابھی یاد ہوگا, کل پرسوں کل کا ہی یاد ہے, انہوں نے کہا نہیں مانیں گے ہم اگر آپ فل بینچ نہیں بناتے اور ہم بائیکاٹ. اور آج آپ نے دیکھ لیا اس کا منظر. لیکن ایک صورتحال مختلف ہے. بھارت پی ایم ایل این پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ آئے گا تو کیا حملہ کرنے چلے جائیں گے ان پہ. تو میں تو نہیں کہہ رہی, لیکن تاریخ تو اس بات کی بھی اشارے رکھتی ہے. لیکن اب ظاہر ہے حالات مختلف ہیں تو موو بھی مختلف ہو سکتا ہے. اب چال اس انداز سے نہیں چلی جائے گی. دیکھیے ہم شروع سے ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ اداروں کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. شخصیات کو مستحکم نہ کریں, شخصیات کی طرف زیادہ اپنا دباؤ یا اپنا اثر نہ دکھائیں, اداروں کو مضبوط کریں. لیکن ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ آپ بہتر مجھ سے شاید اس پر کامنٹ کریں گے کہ ہم نے شخصیات کو تو مضبوط کیا لیکن اداروں کو ہم اسی اداروں کو یہ کہ اب دیکھیں جی یہ آج سے بات نہیں ہے. بدقسمتی سے چاہے پیپل پارٹی ہو نون لیگ ہو انہیں پوری 3 دہائی کا موقع ملا تھا, لیکن جب موقع ملا تو انہوں نے مثلا یہ کہ پہلے ایک پورا لا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے یا ججز جو تھے وہ میرٹ پہ ہوتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب ججز کیس آیا جس میں انہوں نے اصول متعین کر دیا, کیونکہ ضیاء الحق کے دور میں یہ ہوا تھا. بلکہ ہمارے جو بڑی عدلیہ کے جو سرخیل افتخار چودھری صاحب کو بھی جو تھا, میں نے کہا نا بار بار کہ ہمارے فوج میں بھی اور عدلیہ میں 2 ادارے ایسے تھے کہ سینئر اور اس کا جونیئر کو بائی پاس کیا گیا. مثلا نواز شریف صاحب نے طے کر لیا نا جوڈیشری میں. نہیں جیسے یہ بعد میں ہوا, جیسے نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب نمبر 3 پہ تھے, انہوں نے بائی پاس کرا, علی خان کو ریٹائرڈ ہونا پڑا. پھر ایک فوج میں نیا سینیریو پیدا ہوا. جوڈیشری میں بھی ہوا, یہی جوڈیشری میں ہوا کہ سید سجاد علی شاہ ہمارے سندھ کے تھے, ان کو جو ہے چیف جسٹس بنایا گیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ججز کیس پاس ہو گیا تھا. یہ بڑا مشہور زمانہ کیس ہے. میں نے کہا کہ ججز کیس میں یہ تھا کہ ججز کی تقرری تعینی اور یہ بھی کہ جج کیسے بنے گا, کم سے کم اس کو اس کی ہیرارکی ڈیفائن تھی کہ وہ کہاں سے گزر کے آئیں گے. تو پھر چیف جسٹس بنے گا, 10 سال تک وکالت کی ہوگی, پھر وہ ہائی کورٹ میں جائے گا, پھر چیف جسٹس میں ہوگا. لیکن ہم نے تو براہ راست چیف جسٹس بنانے شروع کر دیے. لیکن وہ یہ کم از کم یہ بہتر ہوا کہ وہ میکینزم جب ترتیب دیا گیا تو سینیورٹی جو ہے وہ بیس ہے اب چیف جسٹس صاحبان کی تقرری کے لیے. جو سینئر ہوتا ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان آٹومیٹکلی ان کے جو قانون کے مطابق ہے وہ بن جاتا ہے. اور غالباً ابھی تک اس میں فوج کو بھی آ گیا ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مشرف صاحب کے بعد جب انہیں کیانی صاحب کو لے کے آئے, کیانی صاحب کے بعد راحیل شریف صاحب کو لے کے آئے, راحیل صاحب کے بعد باجوہ صاحب آئے. لیکن اس میں ایک نقطہ یاد رکھیں سر, اس میں ایکسٹینشنز بھی ہیں. ہاں لیکن ایکسٹینشنز ہی پرابلم بنی ہے سر, آپ یاد رکھیے. لیکن ایکسٹینشن بھی پارلیمنٹ سے لی. ہاں that's something else, but I'm saying کہ پہلے بہت نہیں ہوتی تھی 10 سال, دیکھیں ہم آگے بڑھ گئے بہت. لیکن شاید خیر ظاہر بحث کہیں آگے جائے گی. لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج کے اس فیصلے کے بعد جو پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ ہوگا وہ ظاہر دیکھنے سے تعلق رکھے گا. یہ کون محفوظ ہوتا ہے کون غیر محفوظ ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہو رہا ہے. پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ پنجاب کی یہ جو چودراہٹ کہہ لیں آپ, کون اپنے لیے کاندھوں پہ رکھے گا اور یہ کتنی طویل ہوگی. شاید یہ اس سے اہم نقطہ ہے کہ جب پی ایم ایل این اندر موجود ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, کیا اتنا اسموتھ ایزی ہوگا پرویز الہی کے لیے. شبلی فراز صاحب ہمارے ساتھ ہیں, شبلی فراز صاحب سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات ہو سکے. رہنما پاکستان تحریک انصاف, ٹرانسمیشن سے ہمیں جیسے ہی گو ہیڈ ملتا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں. لیکن جو نقطہ ہے میں زیادہ دلچسپی میری all eyes on parliament, سپریم کورٹ, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ میں اندر بھی رپورٹرز ہوں گے جو, اور آپ کو یہ بتاتا چلوں انٹرسٹنگ بات, سنا کے بڑا ہمارے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں اور ایک رپورٹر جو اندر جاتا ہے وہ اپنے سے پہلے سے طے کر لیتا ہے کہ میں تمہیں 1 لائنر بھیجوں گا. جی, 1 کا مطلب ہے یہ فیصلہ آ گیا, B کا فیصلہ یہ آ گیا, اور 2 ہی فیصلے ہوتے ہیں نا اس وقت فوری. تو 1 آ گیا تو اس کے حق میں ہوگا اور B آ گیا. اور اب بریکنگ نیوز زیادہ کوئی 10 سیکنڈ لیتی ہے,
یعنی اگر ہم ابھی خبر بریک کریں گے تو اگلے 10 سیکنڈ بعد دوسرا چینل پہ آ چکے بالکل ایسے. اور 5:56 ہو چکے ہیں. بتایا گیا تھا کہ 5:45 تک یہ فیصلہ آ جائے گا. بہرحال ساری قوم کی نظریں اس فیصلے پر مرکوز ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرموائل سیاسی ہمیں دکھائی دے رہا ہے, جو یہ کھینچا تانی ہو رہی ہے, کم از کم کوئی ایک جگہ تو ڈیسائسو ہو جائے اور پھر وہاں سے آگے بڑھا جائے. بہرحال یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ زرداری صاحب یہ ساری سچویشن, کیونکہ کہا تو جا رہا تھا کہ پتے دکھا کر, کارڈ بتا کر, چودھری شجاعت کو قانونی راستہ دکھا کر, خط لکھوا کر, سیاہی کو پورا خشک کروا کر, اور پھر وہ یہاں سے باہر گئے ہیں, برتھڈے منا رہے ہیں اپنی. لیکن اس سب کے بعد جو تالیاں بجنے والی ہیں وہ کس کے حق میں ہوں گی, کس کے حق میں نہیں ہوں گی, شاید یہ فیصلہ زرداری صاحب اب کرنے کے موڈ میں ہوں گے. کیونکہ اگر فیصلہ پرویز الہی کے حق میں آ جاتا ہے پھر تو کیس ختم ہو گیا نا, پھر تو آپ نے جانا ہی جانا ہے فریش الیکشن کی طرف. لیکن دیکھیں افسوسناک امر یہ ہے ثنا, اور جس کا ہمیں بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں بار بار اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر جاتی ہیں. فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, فیصلے پولیٹیکل پارٹیز کو کرنی چاہیے. ہمیں جانا پڑتا ہے, پہلے تو سیدھے سیدھے فوج کے پاس چلے جاتے تھے. باقاعدہ درخواست نواز شریف نے ایک بار نہیں کئی بار لکھی کہ جناب آئیں مداخلت کریں. بینظیر بھٹو نے بھی مداخلت کی. پرسوں یہ بات آئی کہ سافٹ جو ہے انٹرونشن ہو سکتی ہے, بٹھایا جا سکتا ہے. یہ بات پرسوں 2 جیت صحافیوں نے کہی ہے کہ وہاں سے یہ بہرحال بات کہی گئی ہے. واللہ عالم بالصواب. سہیل بڑائچ صاحب سے کے حوالے ذرائع سے بھی یہ خبر آ رہی تھی, پھر انصار عباسی صاحب نے بھی اس خبر کو اپنے ٹی وی چینل پر شاید آزاد سید صاحب سے میں معلوم کرنا چاہوں گا, شاید وہ بھی بڑے سینسیٹیو ہیں کہ مجھے بتایا تھا کہ وہ ہمیں رابطہ کریں گے, تو سید صاحب شاید آ جائیں. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو سوال جو آپ کہہ رہے تھے پارلیمان کے اندر فیصلے ہونے چاہیے لیکن پارلیمان سے باہر, کل میں چیف جسٹس کے ریمارکس دیکھ رہی تھی ظاہر جب ہم یہاں سے ٹرانسمیشن سے آپ کے بعد اٹھ کے گئے تو میں نے پڑھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر پارلیمنٹ نہیں کچھ فیصلے کر پاتی ہے اور اس کو تشریح نہیں آ رہی ہے ان کی, تو ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم آپ کو تشریحات دیں. ثنا یہ سوال ہمیشہ رہا ہے کہ آئیڈر پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین بناتی ہے, اور جب آئین بنایا جاتا ہے اس میں یہ تعین ہوتا ہے کہ جناب جو بھی ترامیم آتی ہیں سپریم کورٹ بنا کے پارلیمنٹ کو نہیں دیتی. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں بالادست پارلیمنٹ ہوتی ہے, اور ہے بالکل, اگر یہ کہتے ہیں الیکٹڈ, اور پارلیمنٹ کریٹ کرتی ہے سپریم کورٹ کو, پارلیمنٹ طے کرتی ہے چیف ایگزیکٹو کو. یہ جو آج ہمارا ہے نا, یہ پرائم منسٹر کے سامنے آرمی چیف کو سلوٹ پہلے کرنا چاہیے, جو نہیں ہوتا. چیف جسٹس کو پرائم منسٹر کے سامنے اگر سلوٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کو فیصلے دیکھنے تو ہیں, میں نے دیکھا تو ہے سلوٹ تو کرتے ہیں آرمی چیف, ایسا تو نہیں ہے. وہ رویہ وہ اس میں ہوتا ہے, پروٹوکول میں تو ہے, وہ تو نہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر کو چھڑی سے جو ہے الگ کیا جاتا ہے کی روایت رہی ہے. خیر چھوڑیے, ہم وہی بات کہتے ہیں نا, ہمیں ماضی میں نہ لے کے جائے کیونکہ ماضی پھر کچھ اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. بہرحال ساری نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب ہیں. اب کچھ ہی لمحوں میں میرا خیال ہے پی سی آر کائنڈلی کنیکٹ ود می اور مجھے بتائیں کہ ہمارے جو سپریم کورٹ میں ہمارے جو رپورٹرز ہیں وہاں سے کیا خبریں وہ ہمیں دے سکتے ہیں اور کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, کتنی دیر میں جو ہے فیصلہ متوقع ہے, کیونکہ وقت میں نے کہا کہ آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ 6 بج چکے ہیں تقریباً ہی بالکل 6 بج چکے ہیں اور اب کسی بھی لمحے ایکسپیکٹڈ ہے کہ فیصلہ آ جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے دی گئی رولنگ کے کیس کی سماعت ہو رہی تھی اور اس سماعت کے دوران کل فل بینچ کا جو معاملہ تھا اس پر کہا گیا کہ جی فل بینچ تو نہیں بنے گا, اور اب ہم بات کریں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر تو آج اس کا بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا. وقت بتایا گیا تھا 5:45, تو لگ بھگ اب کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ یہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. ہم اپنے ہمارے رپورٹر جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں کمبر اور پتی موجود ہیں یا نہیں, ذرا ہم دیکھتے ہیں. بالکل ان سے بھی بات کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. اوکے, لیکن بات یہ ہے کہ اب جب ہم ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں تو ظاہر ہے 2-3 چیزوں پر 2-3 نقطوں پر بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے باہر مجاہد صاحب پولیس کی نفری جو ہے وہ مزید بڑھا دی گئی ہے اور وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ بڑی تعداد میں جو ہے, ایک تو پہلے ہی ہم نے دیکھا تھا سپریم کورٹ کے باہر, ابھی جب میں بات کری تھی کمبر صاحب سے اور سٹوری سے تو انہوں نے ہمیں دکھایا تھا کہ باہر اچھی خاصی تعداد میں ڈپیوٹمنٹ ہوئی بھی تھی, ڈپلوائے ہوئے تھے فورسز کے لوگ, لیکن ابھی بھی بلا لیا گیا ہے پولیس کو تاکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول. احمد اویس صاحب سے ہمارا رابطہ ہو رہا ہے, بار بار کٹ رہا ہے شاید. اچھا اوکے, لیکن یہ بتائیں مجھے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول کائنڈ آف ہوگی یا نہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ
وہ یعنی اگر جو خدا وہ والا صورتحال تو نہیں ہو سکتی جو کوئی موب بہت بڑا وہاں پر موجود ہو، اور جو تعداد بتائی جا رہی ہے جو وہ ہمارے رپورٹ میں بتا رہے کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے، اور اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ بخانے ایک پرسپشن یہی ہے بادی النظر میں جیسے میں لفظ استعمال کرتا ہوں، اور شاید وہ چیف جسٹس نے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ بادی النظر میں یہ لگتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ جو تھا وہ درست نہیں تھا، تو بادی النظر میں مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی والے کوئی جمع ہو کر کوئی ایسی سچویشن کریٹ کریں گے جس سے انہیں لیکن مٹھائیاں بٹنے کے چانسز بہرحال سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر موجود ہے، لیکن یہ مٹھائیاں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کھائیں گے۔ میں ذرا انٹرسٹڈ تھا عرفان قادر صاحب سے معلوم کرنے میں یہ کہ اصل اب ثنا جو یہ تو فیصلہ آ جائے گا، اصل اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس گورنر دوبارہ بلائیں گے؟ گورنر ہی بلاتے ہیں، ہاں بالکل۔ پنجاب اسمبلی میں جب اجلاس بلایا جائے گا کہ دوبارہ کاؤنٹنگ ہوگی، پہلے تو یہ سوال ہے کاؤنٹنگ ہوگی تو پھر وہ کیا جو اگر کاف لیگ کے لوگ ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ انہوں نے منحرف ہوئے ہیں۔ جی قمر کے پاس چلتے ہیں، ذرا قمر زیدی سے بات کر لیتے ہیں۔ قمر صاحب چیمبر سے جج صاحبان آ چکے ہیں، عدالت کمرے میں آ چکے ہیں، یا اب کیا سچویشن ہے کورٹ روم کی؟ دیکھیں کورٹ روم نمبر 1 کھل گئی ہے، اور یہاں پہ اس ٹائم پی ٹی آئی کے قائدین بیٹھے ہیں اور جرنلسٹ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ سیکیورٹی بہت زیادہ سخت ہے۔ ججز صاحبان ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کے حوالے سے فیصلہ بھی سے کچھ دیر بعد آ جائے گا۔ 5:45 کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن تاحال جو ہے جسٹس صاحبان ابھی اپنی نشستوں پہ براجمان نہیں ہوئے ہیں یہاں پہ، لیکن فیصلہ سننے کے لیے کافی لوگ موجود ہیں کمرہ عدالت میں، اور کمرہ عدالت کے اندر اس ٹائم جو ہے پی ٹی ایم کی جانب سے کوئی نہیں دیکھا جا رہا، نہ ہی ان کے وکلا ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ البتہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں اور جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے باہر کا اگر تھوڑے سے مناظر میں آپ کو بتاؤں تو سپریم کورٹ کے باہر جو ہے سیکیورٹی بیف اپ کر دی گئی ہے، اور جو ہے مسلم لیگ نون کے کچھ کارکنان جو ہے سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں، پی ٹی آئی کے بھی کارکنان موجود ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کے جو آپ خبر آ رہی تھی کہ کیا خاصی تعداد میں لوگ کارکن آئے ہیں یا ایسے ہی نارمل 100-200 کے لوگ ہوں گے؟ مجاہد صاحب اصل میں ریڈ زون انٹری کے لیے بہت زیادہ آپ کو سیکیورٹی عبور کرنی پڑتی ہے، جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے ہیں، وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے، تو اس طرح سے اجازت بھی نہیں ہے ریڈ زون میں بہت زیادہ کارکنان انٹر ہو سکے، لہذا جو چند کچھ کارکنان ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں اور وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں عدالت کے۔ اچھا قمر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ مرحلہ بھی تھا جب پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہوئے تھے، جسے کہتے ہیں نا لوگ سانس روکے ہوئے تھے، میرا خیال میں وہ کیفیت نہیں ہے۔ خاصا لوگوں کو علم ہے کہ 3 رکنی بینچ کیا کم و بیش فیصلہ دے گا، اور اس کی آبزرویشن خاصی آ بھی چکی ہے ان کی طرف سے کوئی غیر معمولی فیصلہ نہیں دے گا، ایک تو یہ والی بات ہے۔ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بڑی تعداد میں وکلا، پارٹیوں کے کارکن، قیادت سپریم کورٹ کے اندر موجود نہیں ہیں؟ جو آپ کہتے ہیں کہ جب بڑا فیصلہ آتا ہے جس میں وکلا ہونے چاہیے، جس طرح سے پارٹی کی عادت ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ بات کریں کہ سپریم کورٹ کے اندر کا ماحول کیسا ہے اور اندر سیکیورٹی کتنی ہے، تو وہ سیکیورٹی عام طور پر معمولی جو بھی فیصلہ آتا ہے تب بھی بیف اپ ہوتی ہے۔ فیصلہ کافی حد تک کلیئر اس وجہ سے لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن جو حکومتی اتحاد کی پارٹی ہے انہوں نے اس کا بیک آؤٹ کیا ہے، اور ایک سائڈ کو عدالت نے سنا ہے، اس کے بعد جنرل ایڈوکیٹ جنرل کو سنا ہے، تو لہٰذا کافی جو لا پوائنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور جسٹس صاحبان کی آبزرویشن سے بھی ہمیں بہت ساری باتیں یہ کلیئر نظر آئیں۔ ایک تو پارلیمانی پارٹی نے ڈائریکشن دینی تھی آئین کے مطابق، یہ ایک نہیں متعدد دفعہ یہ آبزرو ہے، تو لہذا ایک چیز تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے، لیکن جو ہے کوئی بھی رائے آ سکتی ہے ججز صاحبان کی جانب سے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بینچ ریکیوزڈ کرتا ہے اس کی ہیئرنگ سے، لیکن بہت سارے میرٹ پہ بھی بات ہو چکی ہے، تو لہٰذا
इसका इम्कान नहीं है, लेकिन चूंकि तौर पे अगर अदालत का देखें आप कि किसी बेंच पे कोई एतराज हो और एतराज बड़ा संगीन हो तो अदालत में ज्यादातर देखने में यही आता है कि वो बेंच जो है रिफ्यूज कर देता है। लेकिन जो ये वाला इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक तो पंजाब में आपको पता है कि कोई हुकूमत नहीं है, शहबाज शरीफ साहब ट्रस्टी वजीर आला के तौर पे काम कर रहे हैं। पर आप क्या कह रहे हैं, हुकूमत नहीं है? उन्होंने तो कल 47 वजीर बिठाल दिए, यानी जबकि ऑर्डर था, उनको ये कहा गया था कि आप जो है वो कोई ना अपॉइंटमेंट करेंगे ना कोई गैर मामूली बात करेंगे। उन्होंने तो 47 बंदों को शेरवानियां पहनवा दी, उनको गाड़ियां दे दी, उनको इख्तियार दे दिया, इससे ज्यादा और क्या क्या गवर्नमेंट होगी। कमर ये बताइएगा कि क्या आपको क्या अभी वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि आप कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि वाइब्स क्या हैं, मतलब कुछ लम्हे या कुछ घंटे? नहीं, कुछ घंटे तो नहीं होंगे, कुछ ही मिनट टाइम दिया गया तो 6 बजे तक जजेस आ जाते हैं। 6-5 हो गए, अभी जजेस को बहाल नहीं है, अलबत्ता कमरा खुल गया, जजेस को भी आगाह कर दिया जाता है कि तमाम लोग डिसीजन के इंतजार में, तो इतनी देर नहीं लगेगी, कुछ मिनट बाद फैसला आ जाएगा। ओके, बस हम चंद ही लम्हों में आपके पास वापस आते हैं। विद इन द टाइम हमें बताया गया कि जरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर का हिस्सा भी हम आपको दिखाएं और वो भी दिखाना चाहेंगे। अस्तोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार अस्तोरी साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर नफरी हमारी इतलात भी यही थी कि बढ़ा दी गई है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इतलात के मुताबिक किसी हद तक मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। मंजर दिखाइएगा जरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर का। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो जहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, जहाँ रेंजर्स पुलिस खड़े हैं वहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाना चाहे तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया मौजूद है, उसके साथ साथ यहाँ पर रेंजर्स मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, और जबकि पुलिस खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा तादाद पर यहाँ पर साफ़ी नज़र आ रहे हैं। और कारकुनान जो है ये सुप्रीम कोर्ट का अहाता है, अंदर का अहाता है, तो इस वजह से यहाँ अंदर आने की इजाज़त नहीं है, तो वो अहाते के बाहर कारकुनान, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कुछ हद तक तादाद वहाँ पहुँच चुकी है, जबकि साथ साथ जो दीगर सियासी जमातें जिसमें मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, उनके कुछ कारकुनान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ताहम वो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी फैसला आने वाला है कुछ देर बाद। और जो है कमरा अदालत इस वक्त वकला और जो सियासी खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे भर चुका है और कमरा अदालत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। वहाँ पर हमने अभी देखा कि फ्रंट लाइन पर ही जो मोने सिलाई है वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, साथ साथ जो शिबली फराज हैं वो बैठे हुए हैं, असद उमर बैठे हुए हैं, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो तमाम सियासी जमातों के जो वकला थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, और बाबर ऐवान ने सीट संभाली भी, जबकि अली जफ़र जो परवेज़ इलाही के वकील हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस बड़े फैसले का इंतजार है। अब देखना ये है कि अदालत ने 5:45 का टाइम दिया था, अब 6 से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, और अब तक जो है वो जजेस कमरे अदालत में नहीं आए हैं, और तमाम लोगों की नजरें, मैंने आपसे कहा था वैसे एक्साइटेड नहीं, 5:45 मिनट 5:46 मिनट आप मिनट के नजदीक एक्साइटमेंट तो वहीं पर ही है, लेकिन वक्त आगे जा रहा है। नहीं, वो ये कोई होता है ना कि बेंच से निकलना, उठना, फिर कोई थोड़ा सा कोई और एक और बात भी है, सॉरी टू से सना, मैं ऐसे नहीं कहता कि फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट नहीं है। अदालतों के फैसले बड़े अहम होते हैं और हुकूमतों को पलटने और गिराने में और रद्द-ए-अमल में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमारे जब जजेस कोई जब फैसला कर रहे होते हैं, और ये यहाँ की नहीं हर जगह की ट्रेडिशन है, उसमें मुख्तदर हलकों को, इदारों को एतमाद में लिया जाता है कि खुदा ना करे मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसा रद्द-ए-अमल वो आए जिससे लोग तैयार ना हो। मतलब आप ये कहें कि यहाँ सिक्योरिटी नहीं होगी, कैसे नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट है, कोई उस वक्त नहीं हुआ था कि एक साहब आए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह तक को धक्का दे दिया था। बिल्कुल तो ये तस्वीर अखबारात और उसमें सब में छपी हुई तस्वीर है। लेकिन शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि कॉइन जो है ना वो हवा में है, अब हेड है या टेल है ये हमारी किस्मत है। छेड़ने के लिए खास साहब ने कुछ वो जो वायरल वीडियो वायरल भेजी है, जो वायरल हुई है, वो भी चल रही हैं चीजें। लेकिन आपकी इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहरहाल बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और उसके रद्द अमल भी उतना ही अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि जब हम कल मरीम नवाज साहिबा को सुन रहे थे PDM के मुश्तरका प्रेसर के अंदर, जिसमें बिलावल साहब भी बैठे थे, परसों की बात है आई थिंक या कल की, मौलाना साहब भी मौजूद थे उसमें, तो उन्होंने फिर अपने ट्वीट्स में भी वो बार बार ये बात कही कि फैसले बांझ नहीं होते,
میں ایک بات یہ اگر تھوڑا ہٹ کے نہ ہو، میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں کتنا بھی آپ کہیں، جب چیف منسٹر، گورنر، پرائم منسٹر، ایون میرا خیال ہے شاید منسٹر، جب وہ اپنے گھر سے موو کرتا ہے تو جس جگہ اسے جانا ہوتا ہے اس کا پروٹوکول وہاں پہلے موجود ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کھڑا اور آ کے سی ایم صاحب کو دھکا دے دے، وہاں کوئی خدا نہ کرے کوئی رکھ دے. تو یہ تمام اسٹیٹ کے پروٹوکول میں شامل ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمارے ججز حضرات جب یہ فیصلہ دینے جا رہے ہیں تو مقتدر حلقوں تک پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ تو ہے، اور خدا نہ کرے میں پھر یہی کہوں گا کہ کوئی رد عمل ادھر کا یا ادھر کا آ جائے تو سپریم کورٹ جیسے ادارے کو ساری دنیا میں ہم تو یہ نہیں چاہیں گے نا کہ اس کی ظاہر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی تقدس میں جو ہے کمی آئے. لیکن یہ اب معاملہ یہ ہے کہ وقت کے مطابق ہماری تو سارے ہم سمیت باقی سارے بھی لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ میں آپ کو چلتے تھے کہ انٹرسٹنگ واقعہ سنا دوں. یہ اس لیے کہ میں جو آپ پھر زور دے کے یہ کہہ رہا ہوں کہ ججوں کے بینچ تک پہنچنے میں اور کچھ ہو سکتا ہے ان سے کچھ ٹائم گین کیا جا رہا ہو، کہ عام طور پر ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی چیف منسٹر کسی تقریب میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ ایشور کرنے کے لیے کہ چیف منسٹر وہاں آ رہا ہے یا نہ آ رہا ہے تو ہم پوچھتے ہیں پروٹوکول آ گیا. اچھا پروٹوکول ایک جگہ پتہ چلا آ گیا، تھوڑی دیر بعد ایک دم سے خبر یہ آئی کہ پروٹوکول نہیں آ رہا. تو ہم کو جب کہتے تھے کہ بھئی چیف منسٹر تو آپ کو نہیں کہنے نہیں بھی تھی، تو آدھے گھنٹے پہلے بات ہوئی ہے، ہم انہیں یہ بتاتے ہیں پروٹوکول چلا گیا. لیکن جیسے ابھی قمر صاحب فرما رہے تھے کہ ظاہر بتا دیا جاتا ہے کہ کورٹ روم فل ہے اور لوگ آپ کا فیصلہ سننے کے لیے بالکل ریڈی ہیں، تیار ہیں، پارٹیز موجود ہیں، وکلا موجود ہے، ظاہر دیگر اور جتنے بھی آبزرورز ہوتے ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں جن کو کلیئرنس ملتی ہے اس طرح کے فیصلوں کو سننے کی. تو بہرحال کورٹ روم فل ہے اور ساری نظریں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہیں. فیصلہ بالکل واضح ہوگا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں یا حمزہ شہباز صاحب بن جائیں گے. اچھا نہیں، انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے 3 رکنی بینچ کو کہ ڈپٹی اسپیکر یعنی دو سمت وزارہ نے جو رولنگ دی ہے اس رولنگ میں انہوں نے اس پیراگراف کو سپریم کورٹ کے ججوں کے دیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا سربراہ کا فیصلہ ہی جو ہے وہ جائز سمجھا جائے گا. اب وہ یہ کہیں لیکن اس سے فیصلہ تو یہی ہوگا نا کہ پرویز الہی یا نہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ ڈپٹی اسپیکر کی یہ رولنگ غلط ہے یا درست نہیں ہے اور ہم نے یہ رولنگ نہیں دی اور پارلیمانی پارٹی کا لیڈر ہی طے کرے گا. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو. یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی ایگزیکٹلی کہ دیکھیں پھر ڈائریکٹیوز سپریم کورٹ کے ہی ہوں گے کہ آپ دوبارہ اجلاس طلب کریں اور اجلاس طلب کرنے کے بعد دوبارہ ووٹنگ کا عمل کریں یا پھر پارلیمانی لیڈر ان کو ڈرائیو کرے اور بتائے کہ ان کے ووٹ کس پارٹی کے ساتھ ہوں گے یا کیا عمل ہوگا اس کا. الیکشن تو دوبارہ ہوں گے. اچھا اوکے یہ پوری اسی طرح کے جیسے حمزہ شہباز تو تھے چیف منسٹر اس وقت بھی رہے لیکن انہوں نے کہا گیپ نہیں تھے پھر چیف منسٹر رہے. اب اگر یہ نہیں ہوگا پنجاب اسمبلی کا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قافلی کے ارکان اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیں. اچھا ہو سکتا ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں یہ ڈویژن بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر ہاں میں بالکل ابھی ہم لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں موجود تھی. سپریم کورٹ نے آج فیصلے کو محفوظ کیا ہے. ستوری صاحب کچھ خبریں آئیں باہر آپ کے پاس کورٹ روم سے کہ جج صاحبان آ چکے یا نہیں آئے تاحال اور انتظار ہی ہو رہا ہے. ستوری صاحب جی ابھی تک تو ججز کمرے عدالت میں نہیں آئے ہیں. 5:45 کا ٹائم تھا اور تقریباً یہاں پر آدھا گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے. اس وقت تک ججز کمرے عدالت میں نہیں ہے. تاہم جو عملہ ہے وہ کورٹ نمبر 1 جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے جو کمرہ عدالت ہے وہاں پر موجود ہے. ساتھ ساتھ وکلا بڑی تعداد میں موجود ہیں. سیاسی رہنما وہاں پر خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہاں پر موجود ہیں. جو حکمران اتحاد کے کوئی سیاسی رہنما کیونکہ وہ پہلے ہی عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر چکے تھے اس وجہ سے آج وہ آئے ہی نہیں تو ان میں سے کوئی نہیں ہے یہاں پر. اور ہم نے دیکھا یہاں پر شاہ محمود قریشی جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں وہ موجود ہیں. اسد عمر موجود ہیں. شبلی فراز موجود ہیں. ساتھ ساتھ مونس الہی یہاں پر موجود ہیں. ان کے وکلا یہاں پر موجود ہیں. اور ابھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. یہ سارے تو سپریم کورٹ میں موجود ہیں لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں اور ہم آپ کے ساتھ جیسے ہی فیصلہ آئے گا اس کو ناظرین تک بھی پہنچانا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا مجاہد بریلوی صاحب کے حکمراں اتحاد جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے گا. جیسے ہی فیصلہ آئے گا فیصلے کے رد عمل میں ظاہر بات ہوگی. انتظار زیادی ہمارے ساتھ ہیں. بالکل
جی انتظار پی ڈی ایم یعنی اگر تمام حکومتی اتحاد اوکے جیسے وہ آتے ہیں انتظار حیدری آئی تھنک تو ان سے ہم بات کر لیں گے، لیکن متوقع فیصلہ جو کہ جیسے ابھی مجاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ کافی حد تک آبزرویشن جو آئی ہیں، جو ریمارکس آئے ہیں اس سے واضح بھی ہے بہت ساری چیزیں، لیکن بہرحال پھر بھی فیصلے کا انتظار ہے۔ اب انتظار حیدری ہمارے ساتھ ہیں۔ جی انتظار، کیا خبریں ہیں آپ کے؟ کیا پی ڈی ایم کی قیادت پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہے اس فیصلے کے سننے اور اس پر رد عمل دینے کے لیے؟ جی انتظار، میرا خیال ہے کافی حد تک جیمر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس لیے انتظار حیدری صاحب کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی نہیں ہو پا رہی ہے۔ ذرائع سے خبریں یہ ہیں مجاہد بریلوی صاحب، 6:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ٹی وی لگا دیا جائے گا اور ٹی وی پر بیٹھ کر تو انہیں کہنے پتا کہ 6:30 بجے فیصلہ آئے گا؟ سر ٹائم مطلب 10-15 منٹ پہلے بندہ بیٹھ ہی جاتا ہے، یہ ہے کہ 6:30 بجے تک سارے جمع ہو جائیں گے اور جمع ہونے کے بعد ٹی وی کے آگے سارے بیٹھے ہیں اور انہوں نے دیکھنا یہ کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دینا ہے اور اس فیصلے کے بعد انہوں نے کیا رد عمل دیکھنا ہے۔ ظاہری طور پر جو عموماً ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں یہ کہ جو ہمارے ابرار اسٹوڈیو موجود ہیں، اس کو ان کو ذرا فل اسکرین پر دکھایا جائے تاکہ کیمرہ یہ تو دکھائے کہ ارد گرد کا ماحول کیا ہے، لوگ زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ ذرا میں چاہتا ہوں ابرار کے ذرا کیمرہ دیکھیں، مجھے ہمیں لیفٹ ٹو رائٹ دکھائیں ہمیں اسٹوری صاحب، رائٹ ٹو لیفٹ دکھائیں پہلے اور پھر لیفٹ ٹو رائٹ دکھائیں کہ کیا منظر ہے۔ ابھی تو بہت کم لوگ لگ رہے ہیں یہاں پہ۔ بالکل، یہ آپ میرے رائٹ سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آگے تو ذرا بڑی ہے، آپ ذرا بڑی تعداد میں یہاں پر صحافی موجود ہیں۔ یہاں پر کیمرہ مین میرا دکھا سکے آپ کو تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شہباز گل یہاں پر ابھی پہنچے ہیں اور سارے جو صحافی یہاں پر موجود ہیں۔ جائیے آپ بھی شہباز گل کے بعد جائیے، سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرنی جی شہباز گل کے بعد جائیے، کیا کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب؟ ہمارا سلام تو دیجئے شہباز گل صاحب کو۔ شہباز گل کیونکہ مجھ سے یہاں پر دور ہیں، کیمرہ یہاں پر کیونکہ وہ اسٹینڈ لگے ہوئے ہیں یہاں پر ساتھ ساتھ یہاں پر، تو اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، تو یہاں پر وہ موجود ہیں اور یہاں پر جو موبائلز ہیں اس کے ذریعے بات کی جا رہی ہے، وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور سارے یہاں پر بات کر رہے ہیں، سارے ساتھ یہاں پر تو یہاں پر رینجز بھی موجود ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب ذرا لیفٹ بھی دکھا دیں سر، رائٹ تو چلتا ہے، لیفٹ بھی دکھائیں۔ بیک سائڈ میں یہاں پر پولیس بھی، یہ لیفٹ سائڈ میں اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا دے تو یہ سارے میڈیا یہاں پر لوگوں لگے ہوئے ہیں، یہ ڈائس سے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو ہے گیٹ ہے سپریم کورٹ کا مین گیٹ، یہاں پر انٹری ہے اور ابھی شہباز گل انٹر ہو چکے ہیں جبکہ دیگر رہنما موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیں چلو سپریم کورٹ میں انٹر ہونے کے لیے 5 سے 6 جگہوں میں یہاں پر پولیس موجود ہے، ہر جگہ کارڈ چیک کر رہی ہے کیونکہ خاص طور پہ جو لسٹیں دی گئی ہیں، میڈیا کی لسٹیں دی گئی ہیں اس کو چیک کر رہے ہیں، میڈیا کارڈ چیک کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے جو مخصوص کارڈ ہوتے ہیں جو صرف سپریم کورٹ کے آتا ہے، بلڈنگ تک بھی ہوتے ہیں، جو کمرے عدالت تک کے ہوتے ہیں، وہ کارڈ ایشو کیے جاتے ہیں مین گیٹ سے۔ برار کوئی اور کوئی آپ کو پارٹی کا تحریک انصاف کا یا کوئی بہت ممتاز وکیل یا کچھ ارد گرد کوئی ایسے نظر آ رہے ہیں آپ کے خیال میں وہ لوگ محتاط ہیں اس حوالے سے کہ اس وقت کوئی رد عمل نہ دیں؟ ایسا ہی ہے ابرار؟ دیکھیں بریلوی صاحب، کچھ دیر پہلے یہاں پر اسی حوالے سے فیصل چودھری سے، کیونکہ جو فیصلہ آنا ہے اس کے امکانات تو یہی ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن جو ظاہر ہے میری اپنی جو یہاں پر ایک رائے ہے کہ 2% جو چانس ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اگر سپریم کورٹ یہاں پر معطل نہیں کرتی، حمزہ شہباز کو برقرار رکھتی ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا کیا ان کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ تو فیصل چودھری جو فیصل جاوید ہیں ان کے سینیٹر، ان سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے اگر ایسا ہوا جو ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ جس طرح یہاں پر ریمارکس ہوئے ہیں، دلائل ہوئے ہیں، اگر ایسا ہوا تو وہ یہاں پر نظر ثانی کی طرف جائیں گے اور انہیں عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے، کیونکہ ایک طرف سے حکمران اتحاد جو ہے وہ پہلے ہی بائیکاٹ کر چکا ہے، جبکہ ان کے وکلاء کے جو دلائل تھے وہ بھی گزشتہ روز ہی میرٹ کے اوپر بھی دلائل تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، اب وہ یہاں پر چھپنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہاں پر حکمران جماعت کا یا جو دیگر سیاسی جماعتوں کو کوئی نہیں یہاں پر۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں نا ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب یہ شارع دستور خالی کرے، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، پولیس کہہ رہی ہے، لیکن اس سے بڑی خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے ISPR کی جانب سے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی تھی اور ظاہر ہے اس خبر کے آتے ہی پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوا ہے آرمی چیف کی زیر صدارت، جس میں بتایا گیا ہے کہ 32 جو بریگیڈیئرز ہیں حضرات ہیں ان کو اپنے اپنے عہدوں پر ترقی دے دی گئی ہے۔ 32 بریگیڈیئرز کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوا ہے، اجلاس کی صدارت کی ہے آرمی چیف نے، اور اس اجلاس میں یہ پروموشن بورڈ کا اجلاس تھا which is clear اور obvious کہ اس میں متین حیدر ہمارے جو بیورو چیف ISPR اور ادھر سے قریب رہتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، جن کو میجر جنرل کے عہدے پر پروموٹ کیا گیا ہے۔ جب پروموشن بورڈ کا اجلاس ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پروموشنز دی گئی ہیں
उन 32 मेजर जर्नल्स को जो है ओहदों पर तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ इंतजार है, लेकिन इस खबर पर अपडेट के लिए जैसे हमें मालूमात मिलती है तो हम इस खबर पे भी जाएंगे। अहमियत क्या है, कोई तो मामूल के मुताबिक? हाँ, मामूल के मुताबिक है, लेकिन खबर तो है ना सर, खबर की हद तक तो हम बताएंगे। खबर तो सबसे बड़ी ये है कि नवंबर में के बाद भी एक्सटेंशन कुछ मिल रही है, नवंबर से फुल एंड फाइनल नहीं, इट्स अ फाइनल। खुद आर्मी चीफ कह चुके हैं कि आई डोंट वांट एनी मोर। लेकिन इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस वक्त बहरहाल कोई इशू ऑब्वियसली, बट खबर की हद तक तो है क्योंकि हम एक न्यूज चैनल हैं तो हमें टाइम टू टाइम पाकिस्तान में बहरहाल आर्मी चीफ का रिटायरमेंट, उसकी तकर्रुरी, उनकी तकर्रुरी, फिर आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत अगर कोई इजलास हो रहा है, कोर का इजलास हो रहा है, कोर कमेटी का इजलास हो रहा है, उसकी खबरें हो रही होती हैं हमारे पास। फिर अगर आर्मी चीफ ज़ाहिर है कहीं दौरा करते हैं तो उसकी भी इंपॉर्टेंस अपनी होती है। बहरहाल ये अपने आप में और एक बात और ध्यान में भी हो कि ये बहरहाल आप नजरअंदाजी की जा सकती थी कि जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक बात पास हो रही थी जी सर, तो साफ नजर आ रहा था कि, और उस वक्त इमरान खान साहब ने खुद इकरार भी किया था और बाकी स्टेक होल्डरों ने भी, कि उस वक्त जो पिंडी आपारा के मुख्तदर हल्के हाई अलर्ट थे और 12 बजे उन्होंने एक अहम रोल भी अदा किया। और जब भी कोई उस लेवल पे मतलब किसी प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए या कोई प्रेसिडेंट को हटाया जाए मुशर्रफ साहब के, तो मुख्तदर हल्के, इसीलिए मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये सर मेरी इत्तलात के मुताबिक, मैं तो बड़ी नाक़िस इत्तलात होती हैं आपकी इत्तलात के सामने, लेकिन आखिरी वक्त तक इमरान खान साहब जो हैं फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार करते रहे। वो जो कह रहे हैं ना, मैं एक डायरी लेके निकला, एक कलम लेके निकला, तो एक फ़ोन कॉल तक का मतलब आप जो मुख्तदर हल्के कह रहे हैं उसी के तनाजुर में ये बात कह रही हूँ कि बहुत हद तक बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि जब तक बहुत सारे लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता बहुत सारे फैसले नहीं होते, गो कि वो बड़े वाज़े फैसले होते हैं, लगता है कि बस अब चंद लम्हों में ही पता चल जाएगा। उसकी वजह ये कि सना पाकिस्तान में जो एक ट्राइका है ना, वो कभी खत्म नहीं हुआ और लोगों को, और उसको ट्राइका बैड इवन आई थिंक, अगर मैं आप पूरी दुनिया में देखें ट्राइका नहीं है क्या पूरी दुनिया में ऐसी? नहीं शायद, सॉरी, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है कि और ट्राइका की इस्तिलाह 70s में फर्स्ट टाइम आई थी जब याह्या खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इलेक्शन कराए थे। एक तरफ मुजीब थे, दूसरा भुट्टो थे। ये ट्राइका की इस्तिलाह हुई, उसके बाद ये ट्राइका की इस्तिलाह चलती रही। फिर गुलाम इसा खान आ गए और आर्मी चीफ असलम बेग आ गए, फिर बेनजीर भुट्टो आ गए, नवाज शरीफ आ गए। आपके तजुर्बे और तज्जिए में ट्राइका कामयाब कितना रहा? ट्राइका ने, सॉरी टू से, जो 70 का ट्राइका था उसने तो नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तान 2 लाख हो गया। फिर अगर आप ट्राइका देखें तो 88 का ट्राइका, जिसमें गुलाम इसा खान और असलम बेग ने जो बेनजीर भुट्टो साहब को डिच किया और वो उनके खिलाफ तहरीक अदमियत वाला, उसमें नुकसान जमहूरियत का हुआ। 77 के बाद पहले आज़ादाना इंतखाबात जो 88 में हुए थे 11 साल बाद, और बदकिस्मती से ये भी है कि उस वक्त भी एक सियासतदान इस्तेमाल हुए कि मियां नवाज शरीफ थे, जिन्होंने उस वक्त 58(2)B होती थी जब प्रेसिडेंट को राइट होता था, उन्होंने खत लिखा कि बेनजीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाए। तो ये ट्राइका जो है ये अभी भी इतनी अच्छी मतलब रही, तारीख अच्छी नहीं रही है। वन अनदर वे वो ट्राइका उन मानों में तो मौजूद नहीं है। ये मुशर्रफ साहब तक तो आके ट्राइका खत्म हो गया कि उन्होंने तीनों कैप पहन ली, प्रेसिडेंट की भी, प्राइम मिनिस्टर की भी, चीफ एग्जीक्यूटिव की, और पॉलिटिकल पार्टीज को बाहर कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज की बात आती है और फिर जब हम, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप आज के फैसले देख रहे हो और कल के फैसलों पर आपकी नजर ना हो। इस तरह की सिचुएशन में शायद शुरू दिन से इस तरह के आईनी मामलात पर, जब से ये मामला चल रहा है आइन का और दीगर चीजों पर, मेरी अपनी दानिश में ये बात है कि बहुत अच्छा हो रहा है। इंतजार ने हमें ज्वाइन कर लिया। जैसे आते हैं इंतजार हैदरी, हमें बताइए स्टोरी साहब, आप बताइए कि कोर्ट रूम में जज साहिबान की आमद के हवाले से आपको क्या इत्तलात मिली है, जरा ये बताएं, फिर हम अपनी बात को कंटिन्यू करें। एक मेरी बात दुरुस्त हो गई। आपकी तो सर हर बात ही दुरुस्त नहीं, हर बात दुरुस्त है, मतलब ये बता, और मैं कोई बात नहीं कहूंगा फिर। नहीं, यानी आप जो कह रही थी 5:45 थे 6, सर 6:30 कह रहा था कि 25 हो गए मेरी घड़ी में, और को 5 मिनट रह गए तो 6:30 भी हो जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया 6:30 बजे टीवी लगा के बैठे हैं ना वो सारे वजीर आजम हाउस में, ऐसा ना हो 6:30 बजे। चलें जी स्टोरी साहब, कमरा नंबर 1 से कोई एक्टिविटी नहीं। एक बात बताऊं, यानी वो आजकल तो SHO भी जब घर से निकलता है ना तो पूरा सड़कों पे एक्टिविटी नजर आती है। कोई जज निकलता है, सेशन जज, तो बड़ी एक्टिविटी नजर आती हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर का, सुप्रीम कोर्ट के अपने चैम्बर से प्रेसिडेंट वो निकलता है बाहर, तो उस वक्त तो इस तरह की कोई सरगर्मी है। फरमाइए क्या पता चल रहा है?
جی بالکل، کمرہ عدالت میں اس وقت جو ہے وہ وکلا اور جو سیاسی رہنما ہے وہ موجود ہیں، انتظار کر رہے ہیں. عملہ عدالت میں پہنچ چکا ہے، تاہم جو ججز ہیں وہ کمرہ عدالت میں نہیں پہنچے ہیں کیونکہ ججز نے مختصر فیصلہ دینا ہے. ممکنہ طور پر جو متوقع ہے اس فیصلہ خاص طور پر رولنگ کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. 5:45 کا ٹائم دیا گیا تھا، اب تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور کمرہ عدالت میں چاہوں گا کہ کسی عرفان قادر یا حامد خان کسی ممتاز ماہر قانون سے یہ معلوم کیا جائے. مجھے نہیں لگ رہا کہ 5-10 منٹ لگیں گے، اور میں چلیں اس وقت تک آپ دے دیں جب تک کہ کسی ہمارے لائر ہو کہ 2 ہی فیصلے آ سکتے ہیں. چلیں آپ پوچھ لیں کہ وہ دو آپشن کیا ہوں گے. آپ بتائیے 2 آپشن کیا ہیں؟ یا تو یہ کہ رولنگ غلط تھی یا یہ کہ رولنگ ٹھیک تھی. نہیں، اوکے، تو میرے سوال مجاہد صاحب آپ سے یہی ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ ان دونوں فیصلوں میں سے یعنی یا تو پرویز الہی صاحب کے رولنگ کے حوالے سے ہو جائے گا کہ وہ جو رولنگ ہے اس کو یہ وہ قرار دیں گے کہ ان کی کالعدم ہو گئی. ٹھیک ہے، اور سچویشن اب یہ ہوگی کہ اگر کالعدم دے دی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چیف دوبارہ پھر الیکشن کی طرف جائیں گے. میں یہی بار بار روکتا کر رہی ہوں نا کہ یہ کہ سوال یہی ہے کہ پھر اس کا مقصد یہ پورا پروٹوکول جو ہے وہ دوبارہ ہوگا. فیصلہ ہمارے حق میں آئے یا خلاف آئے، شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا احترام کریں گے، اور فیصلے تو ظاہر فیصلوں کا احترام سبھی پر لازم ہے. پولیس کی باری نفری بتایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے بارے. استوری صاحب بتائیے گا، ہماری اطلاع تو یہی ہے، ہم لیتے ہیں کچھ لوگوں کو بھی ماہر قانون کو، جیسے مجاہد صاحب کہہ رہے ہیں بار بار، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ڈیلے کی وجہ آپ کے پاس کیا انسائٹ آ رہی ہے؟ قمر کیا بتا رہے ہیں آپ کو اندر سے، کیا اطلاعات ہیں ان کے پاس؟ جی بالکل، ججز جو ہیں وہ فیصلہ تحریر کر رہے ہیں، مشاورت ہو رہی ہے کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اس وجہ سے. اس کے علاوہ میں آپ کو خاص بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ ابھی کچھ دیر قبل مجھے پتہ چلا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، کارکنوں نے اپنی گاڑیوں میں مٹھائی بھی منگوائی بھی ہے، اور انہیں یقیناً نظر آ رہا ہے کہ آج فیصلہ جو ہے ان کے حق میں آ رہا ہے، تو انہوں نے مٹھائی بھی منگوائی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے، اور اس فیصلے کے انتظار میں جس طرح میڈیا، وکلا ہیں، سیاسی نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، مونس لائی کمرہ عدالت میں سب کی نظریں اس وقت بینچ 1 میں لگی ہوئی ہیں، اور ججز اس وقت جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں مشاورت کر رہے ہیں اور وہ فیصلے کے حوالے سے معاملات دیکھ رہے ہیں تاکہ مستقبل میں جو سیاسی ایک ماحول بنا ہوا ہے اس ماحول کو بھی کم کیا جا سکے. ساتھ ساتھ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے، رولنگ کے حوالے سے بھی فیصلہ دیں گے، اور اس کے بعد جو مستقبل میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کے کیا طریقہ کار ہوگا، اس حوالے سے بھی مشاورت کرنی ہے. ٹھیک ہے ابرار اسوری صاحب، بالکل ٹھیک ہے. آپ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ڈی ایس این جی کی کنیکٹیویٹی کے ساتھ ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے مجاہد بریلوی صاحب، 10 بستہ سوال، سر کالعدم یا پھر اس سے معاملہ آگے، اور پھر جو ڈائریکٹیوز دے گا سپریم کورٹ، کیونکہ آپ کو یاد ہے قومی اسمبلی والی جو ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے اس میں آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ اجلاس تاخیر ہو رہی ہے، یہ سپریم کورٹ کے جو حکم ہے اور اس سے روگردانی ہو رہی ہے. تو اس میں اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ ڈیلے بھی نہیں کریں گے. خاموشی تو ہے، لیکن بڑے دھمکی آمیز انداز میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ ساتھ تک نہیں بیٹھا جائے. اس سے بھی زیادہ جو خطرناک بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ فیصلہ نہیں منظور اور فل بینچ بیٹھے، تو وہ واضح کر چکے ہیں کہ فل بینچ نہیں بیٹھے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہوگا اس پر ٹھیک ہے یہ 12 ریئیکٹ تو کر رہی ہیں، غالباً اس کو پوری بیک ہوگی، غالب اکثریت کی جو غیر جانبدار ہوگا. کیونکہ اگر آپ سپریم کورٹ کو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی 3 رکنی بینچ کو آپ کہہ رہے کہ جی ہم نہیں مانتے، تو یہ تو پھر کیا آپ چاہتے ہیں. اچھا، اور دوسری بات دیکھیں نا، اسی طریقے سے جیسے عمران خان نے اتنے دباؤ ڈالے تو اس سے کیا سپریم کورٹ نے فیصلہ بدل گیا؟ بالکل نہیں ہوا. تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں اور ان کو جانا پڑا نا، اور جس طرح سے جانا پڑا وہ بھی سب نے دیکھا. حالانکہ عمران خان کے خلاف اس وقت موب بھی تھا، بالکل تھا، پہلے وہ جو ہے 1 لاکھ یا 2 لاکھ لوگوں کو سڑکوں پہ بھی لا چکے. اچھا، ابھی اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں ذرائع سے کہ کاف لیگ کے اراکین کو چودھری پرویز الہی نے بلا لیا ہے.
और ये वही 10 अरकान काफिले के कहाँ बुला लिया सर, वो तो घर पे बेचारे बुला लिया साढ़े 10 होगा। लोग हैं बेचारे, 2 गाड़ियों में आ जाएंगे सर चले 10 सर 10 ने पूरी काया पलट दी। आप बात कर रहे हैं 10 क्या, ये तो एक भी अगर हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है आपकी कि एक अरकान पार्लियामान की हिफाजत के लिए, एक वोट के लिए लोगों को दुबई से बुला लिया गया, अमेरिका से बुला लिया गया। एक बेचारा तो अली फिर वजीर को जो है वो एक बार छोड़ा गया, फिर निकाल तो फिर आप ये सोचे ना, तो फिर तो ये तो 10 है। गवर्नमेंट भी 2 रुकन पे खड़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो लोग हैं जिनको जरदारी साहब जो है चौधरी साहब के घर से लाए थे। हाँ, और दूसरी बात आपको इसमें इंटरेस्टिंगली बताऊं, मैं जरदारी साहब का उस दिन का जो बयान था, जब मैं कुछ ट्रांसमिशन ज़ाहिर तवातुर से हो रही है, जब से ये सियासी टर्मोइल शुरू हुआ है, अप एंड डाउन रोलर कोस्टर बनाया पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को, और तो उसमें जरदारी साहब कह रहे थे कि आपको लगता है कि बलूचिस्तान के बड़े बड़े लोग जो हैं वो पैसे की चमक देख कर आएंगे, ये इनसे मेरी दोस्तियां हैं, इनसे मेरी वफादारियां हैं, तो इसलिए हमने सब कुछ। और बार बार जरदारी साहब कह चुके हैं, मुजाहिद साहब, कि हम बलूचिस्तान में जो कुछ दिखा चुके वो आगे भी दिखाते रहेंगे। एक बात और दिखा भी रहे हैं वो। सना, ये जो पैसा ये बेनजीर भुट्टो साहिबा ने सबसे पहले इस्तेमाल की थी चमक, और वो सॉरी टू से जजों के लिए इस्तेमाल की थी। और उस वक्त गालिबन अगर एक बहुत मशहूर ज़माना केस हुआ था जस्टिस कयूम का, जी। तो एक ये, और उस पर बड़ा सॉरी टू से बहुत मुख्तदर रहनुमा और बहुत काबिल एहतराम रहनुमा, उन्होंने जो कहा था कि चमक का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया था वो खासे अरसे तक जो रहा। लेकिन फिर एक वक्त वो भी आया कि जुडिशरी के हवाले से उन्होंने ये तक कह दिया था मैं चाहूँ तो जहांगीर बदर को अपना चीफ जस्टिस बना दूँ, यानी उनके नजदीक था कि मुझे सब किसी दिन इस पर बड़ी सैर हासिल आपसे ज़ाहिर मालूमात इकट्ठी करूंगी मैं, और मैं चाहूंगी भी कि हम भी कुछ सीख सके माजी में। लेकिन ये है सना के हमारी पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त पीटीआई हो इमरान खान साहब की, जैसे मैंने कहा कि वो बाहर खड़े हुए बिल्कुल जो आप सुन तो लेना, आपकी चाहे नवाज शरीफ हो, उनका रिकॉर्ड तो खैर सॉरी जो से जाती हाथ में नहीं कहूँगा, नून लीग हो, उनका इस बारे में और रिकॉर्ड खराब है, पीपल्स पार्टी हो, उनका भी कोई रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है। इवन ये कि आपकी मजहबी जमातें हो, पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं हमारे अदालती कत्ल हुए हैं और आप लोगों ने आवाज ना उठाई। आज वही इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की ऐसी नहीं बात करी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो क्या प्लीज लेते हैं। वो ये कहते हैं हमारे अदालती कत्ल हुए, इस मुल्क में किसी ने आवाज उठाई नहीं, हमारे लोगों को 1-1 मिनट की सजाएं देके प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, कोई बोलने वाला पूछने वाला नहीं था। तो सिस्टम या चीजें बहरहाल सवाल खड़ी कर रही हैं। लेकिन आपको खबर दोबारा दे दूं खबर कि काफिले के वो जो सारे लोग जमा हुए हैं, एक तो परवेज इलाही साहब ने उनको कहा है कि जश्न का सामान साथ लेकर आए, क्योंकि आज लाहौर में पूरी रात जश्न होगा। और इसका मकसद ये है कि वो जो पूरी ऑब्जर्वेशन है या अभी तक जो रिमार्क सामने आए हैं जजेस साहिबान के, उससे कंक्लूड कर बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 63A का जो कानून है, जो तशरीह है, वो सही इंटरप्रिटेट की गई है। अभी तो मुझे कान में आवाज ब्रेक की तो नहीं आना। अच्छा ब्रेक लेते हैं।